میرا نام سازیہ ہے۔ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ ان دنوں میں مؤجر اور بستر مرگ پہ پڑی ہوں۔ آدھے جسم پر فالج ہے، جگر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ زندگی بتائی ہے، آگے اللہ جانتا ہے۔ پوری زندگی گناہوں سے بھری ہے، بہت گنہگار ہوں۔ جس احساس گناہ نے کہانی لکھنے پر مجبور کیا ہے، وہ محبت کرنے والوں کو جدا کرنے والے اور کسی انسان کو تباہ برباد کرنے والے کا جرم ہے۔ یہ میری سچی کہانی ہے اور یہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو ماں کے غفلت کے باعث میں گھر سے باہر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور یوں ایک نوجوان نبیل کے چکر میں پھنس کر پیارے والدین کو چھوڑ کر اس طرح ساتھ کراچی آ گئی۔ نبیل صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا اور وہ کراچی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھے موسی لین کے ایک گھر میں لے آیا۔ محلے والوں نے بتایا کہ میں شادی کر کے یہاں آئی ہوں اور میری بیوی ہے۔ وہاں 6 ماہ تک ہم میاں بیوی کی طرح رہتے رہے۔ نکاح کی کہتی تو وہ کہتا کہ جلدی کیا ہے۔ اس دوران میں امید سے ہو گئی۔ میں نے نبی کو بتایا کہ اب ہمارا نکاح ہو جانا لازمی ہے تو اس نے میری اس امید سے میرا دامن خالی کروا دیا، یعنی کہ اس نے میرا ابورشن کروا دیا اور ڈاکٹر کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب میں دوبارہ ہمیشہ کے لیے کبھی ماں نہیں بن سکتی اور میں ہمیشہ کے لیے باجھ ہو گئی ہوں۔ اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد نبیل ایک روز جب کام پر گیا، جانے سے اسے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ واپس گھر ہی نہیں آیا اور میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی۔ خدا جانے اس کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا مجھے چھوڑ کر بوجھ سمجھ کر چلا گیا تھا۔ اب پچھتاتی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے ماں باپ سے غداری کر کے گھر چھوڑ کے آنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تاہم میرا انجام تو ابھی باقی تھا، واپس گھر لوٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ ادھر مکان مالک نے نبیل کو تلاش کرنے میں بہت جدوجہد کی، لیکن اس کو کہیں سراغ نہیں ملا۔ میں شب روز کے اس انتظار میں کھل رہی تھی کہ اس دریا کو غور میں اس کے سرا امیر کوئی اپنا نہیں تھا۔ مکان مالک نے کچھ دن انتظار کیا، پھر اس نے کہا کہ سچ بتاؤ، کیا واقعہ تم نبیل کی بیوی ہو یا تمہیں وہ کہیں سے بھگا کر لایا ہے؟ اگر تم سچ بتا دو گی تبھی میں تمہاری کوئی مدد کروں گا۔ مجھے اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ تب اس نے مجھے اپنا مکان میں ایک شرط پر رہنے کی اجازت دی، اس کا کام آؤں گی، اور میں نے یہ شرط مجبوری میں مان لیا کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں کہاں جاتی؟ اس نے میرا کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اب نبیل کی جگہ اس نے لے لی تھی اور کافی عرصے تک سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک روز اس کی بیوی کو شک ہو گیا۔ اس نے کھوج لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پھر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی میرا نہیں تھا، میں نے کہاں جاتی اور کیا کرتی؟ اجنبی شہر میں روتا پیٹتا بلکتا ہمدردی کے اور واقعہ قطعی کوئی سہارا نہیں تھا، مگر اگلی شب وہ مجھے ایک گلی میں اپنے گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑی ادھر ادھر چلتی نگاہوں سے ہر جی آتی جاتی کار دیکھ رہی تھی۔ کار میں میرے پاس ایک اجنبی آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں دوپٹے کے تنکے کا سہارا سمجھ کر اس میں بیٹھ گئی، اور پھر اس اجنبی آدمی مجھے ایک جگہ لے کر آ گیا اور میں اس کے پاس ایک شب کی مہمان ہوئی تھی۔ یوں ہی میرا معمول اور میرا ذریعہ روزگار بن گیا۔ فارغ وقت میں صبح شام شہر کی آوار گردی کرتی، کبھی کبھی پارک میں جا بیٹھتی اور کبھی لاری اڑانے پر ستار نظر آتی۔ یوں ہی ایک
रोज गुलबाई के इलाके में 7 हिंदू भाइयों के हत्थे चढ़ गई। इन्होंने मुझे रहने का ठिकाना दिया, मगर वह काले जादू के बादशाह थे। मुस्तकिल इनके पास रहने लगी। वह 7 अपने गंदे अमल के लिए मुझे काम में लेते और गंदे तरीके इस्तेमाल करते। अब मैं अपने हर हिस्से आरी हो गई थी, क्योंकि मुझे खाने को खुराक मिल जाया करती थी और रहने का ठिकाना भी मिल जाया करता था। मुझे अच्छी खुराक देते थे और हफ्ते में 2 रोज़ छुट्टी भी मिलती थी। इन दोनों में हर शहर की तफरीकी और मालूमात करती, घूमने चली जाती और किसी न किसी नए साथी के साथ ये वक्त बिस्तर आहम कर ली जाती। अब ये मेरी आदत बन गई थी। तरह तरह से घूमना फिरना, लोगों के साथ उठना बैठना और मस्तियाँ करना, ये मेरा जरिया बन गया था। मेरा बाप सौतेला है और मुझ पर जुल्म करता है, इसलिए मैं भागी फिरती हूँ। ये मैं हर इंसान से कहती फिरती और उसको अपने बस में करती। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, खुदारा मेरी मदद करो। इस तरह के किस्से मैं हर उस अजनबी से बयान करती थी जो शरारा मुझसे हमदर्दी कर मिलता था। रेहान ने वाकई मुझे मजलूम समझा। कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम्हें रखूं, अलबत्ता मैं अपने दोस्त बाबा के पास तुम्हें ले चलता हूँ। वह ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। मैं भी कि बाबा कोई बड़ा उम्र का आदमी होगा। जब हम वहाँ गए तो मैंने उसे देखा तो देखती रह गई। मैंने देखा कि एक 22-23 साल का खूबसूरत सा लड़का था। मैं तो बस उसे देखती रह गई। वह पहले ही नज़र में मेरे दिल में उतर गया। उसके मेरे बारे में बताऊं तो क्या बताऊं, मेरी मदद को तैयार हो गया। उसने रेहान को कहा कि तुम लोग जाकर इसको कहीं ढूंढ कर रख दो, 1 घंटे तक मैं आता हूँ, फिर उसको रहने का इंतज़ाम करता हूँ। वह चला गया। रेहान मुझे लॉटरी ढंग के दुकान पर ले आया। वहाँ रेहान ने बताया कि इसका नाम अफरोज है, अच्छे ख़ानदान का लड़का है, लेकिन हम सब उसे बाबा कहकर पुकारते हैं। ये अच्छी मुलाजिमत पर है, पैसे वाला आदमी है और यहाँ हम अपने मंगेतर से मिलने आता है। रबिया इसकी मंगेतर का नाम है। वह रईस ज़ादी है। दोनों में बहुत मोहब्बत है। यह एक दूसरे की दीवाने हैं। थोड़े अरसे में इसकी शादी हो जाएगी। ये सब रेहान ने मुझे बताया तो मैं और भी अफरोज से मुशाकिक हो गई। अफरोज के बचपन का दोस्त था, इसके हर राज को वाकिफ था। मैंने रेहान से अफरोज के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, तुम इस कदर हैरान क्यों हो गई थी इसको देखकर? मैंने कहा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम किसी न किसी तरह अफरोज से मेरी दोस्ती करवा दो। अभी मैं और यहाँ रेहान यही बातें कर रहे थे कि अफरोज आ गया और कहने लगा, 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ, फ़ौरन चलो। हमें लेकर यूनिवर्सिटी रोड पर चला गया। वहाँ इसका एक दोस्त रहता था। दोनों मियाँ बीवी थे और उसका कोई बच्चा नहीं था। उसके बीवी नर्स थी और इसका नाम तस्लीम था। शौहर का नाम इखलाक था, जो बेरोज़गार था। रेहान ने बताया कि इन लोगों पर अफरोज बाबा के बहुत एहसानात है। ये दोनों इसका बेहद एहतराम करते हैं। अफरोज ने इनसे मेरे रहने के लिए पूछा तो वह दोनों मुझे अपने हमराह रखने पर तैयार हो गए। मैं इखलाक और तस्लीम के घर पर रहने लगी। जाते हुए अफरोज ने मुझे खर्च के लिए 2000 रुपये दे दिए और ये रख लो और ज़रूरत हो तो मैं वहाँ फ़ौरन भिजवा दिया करूँगा। इसके साथ तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा हर माह। मैं अब नहीं आऊँगा, अलबत्ता रेहान तुम्हारे पास आता जाता रहेगा। अफसोस चला गया। इसके बाद वह नहीं आया। रेहान आता जाता रहता था, इसके साथ बाहर चली जाती थी। चंद दिनों में ही मैं और रेहान एक हो गए थे। ये वक्त की ज़रूरत थी, मगर मेरी रूह की ज़रूरत अफरोज था। अब मैं इसकी चाहत में एक बेकरार रहने लगी थी। मैंने अफरोज को पाना चाहती थी, मगर कैसे समझ में नहीं आती थी।
جب دل کا بوجھ چڑھتا گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا تب میں نے ریحان کو بتا دیا کہ میں افروز کو پانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، وہ ربیہ کو دل سے چاہتا ہے اور وہ اس طرح کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ وہ بہت سرفراز اور بہت ایماندار لڑکا ہے۔ دوبارہ ایسی منہ سے باتیں نہ نکالنا ورنہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ تم اسے اپنی جانتی نہیں ہو۔ جس قدر رحم دل ہے اسی قدر سخت دل بھی ہے۔ میرا خیال ہے دل میں بس گیا ہے تو ریحان میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، اسی لیے بتا دیا۔ میں نے التجا کی، اور یہ خیالات تم اپنے دل سے نکال دو۔ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچو۔ بات ریحان کی میرے دل کو لگی۔ میں نے ایک گمراہ ہستی اور ایک وہ شریف خاندانی لڑکا، میرا اس کا کوئی جوڑا نہیں تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے افروز کو مکمل پھانسنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت میری مدد کر رہی ہے اور نئی نئی باتیں میرے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ اب میرے پروگرام کے دوسرے حصے میں افروز کو یہاں بلانا اور رات کو روکنا تھا کہ میرا کھیل مکمل ہو سکے۔ اسی لیے میں نے تسلیم سے مدد چاہی۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم کتنی احسان فراموش ہو۔ جس نے تمہیں اپنا پناہ دیا تم اسی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اب تم اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نہ مانی اور تسلیم کے سامنے بہت روئی، خدا کے واسطہ دیے اور اس کو راضی کر لیا۔ میری مدد کو تیار ہو گئی۔ میں نے ریحان کی منتیں کر کے افروز کو بلایا، کیونکہ ریحان جو پہلے مجھ پر فدا تھا میرے پیروی مان گیا اور افروز کو لے آیا۔ تسلیم نے چائے میں بنا کر دی اور اس میں چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر افروز کو پلا دی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی افروز کرسی پر بیٹھ کر سو گیا۔ تسلیم نے کہا، یہ صبح تک گہری نیند سوتا رہے گا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، اگر اسے کچھ ہوا تو تم ہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ ریحان نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، یوں ہی کہا تم جاؤ، کل آنا، کل تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اخلاق سے اس کی بیوی نے کہا کہ افروز بھائی کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گئے ہیں۔ افروز اس کی غیر موجودگی میں آیا تھا، اسی لیے اخلاق کو کچھ علم نہ تھا کہ یہاں کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ میاں بیوی دونوں سونے چلے گئے۔ اب میں اور افروز کے کمرے میں تنہا تھے۔ وہ بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات میں نے بہت کوشش کی وہ کسی طرح جاگ جائے، مگر نیند اور گولیاں کا اثر تھا کہ وہ بیدار نہ ہو سکا۔ اداکاری شروع کر دی۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اسی لیے تم نے مجھے پناہ دی تھی کہ تم میری عزت خاک میں ملا دو۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں اور اس برائی سے دور بھاگتا ہوں، تو مجھ پر بہتان لگا رہی ہو۔ شور سن کر اخلاق اور تسلیم بھی آ گئے۔ جب اس کو ساری بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ بھی افروز کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنا لباس پھاڑ لیا تھا۔ میری حالت خستہ دیکھ کر روز پریشان تھا۔ وہ جانے لگا تو تسلیم نے پوچھا، بھائی پھر کب آؤ گے؟ کہنے لگا، شام کو آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، میری چال میں پھنس چکا ہے۔ ریحان آیا تو میں نے ساری بات بتا دی اور قسم دی کہ خاموش رہنا، نہیں تو کچھ مت بتانا بلکہ میرا ساتھ دینا، ورنہ میں تمہاری اور اپنی دوستی کے بارے میں تمہاری بیوی اور گھر والوں کو بتا دوں گی اور تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ افروز کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔
میرا ساتھ دے گا۔ بے شک اسے حاصل کرنا مشکل تھا۔ افروج مر تو سکتا تھا لیکن اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر بھی میرا دل کی لگی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کوشش تو کروں۔ شام کو افروج آ گیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ وہ یہاں رات بھر سویا کیوں؟ میں نے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا، شاید اسے شک ہو گیا تھا میں نے کچھ چائے میں ملا دیا تھا کی وجہ سے اس کو نیند میں جکڑ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ کے پانی تک نہیں پیا، مگر وہ بہت پریشان تھا، گومل کی کیفیت میں تھا۔ اس نے سوال کیا، شازیہ سچ سچ بتاؤ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب ہی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ربیہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اس ایک مطلبے کے علاوہ تم جو مانگو وہ چاہیے وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، جتنے پیسے مانگو لے لو۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد جو ہوگا تم سوچ نہیں سکتے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور اسی پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ ریحان جو کہ پہلے بھی میری مٹھی میں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ افروج اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ریحان نے کہا تو میری امی کے ساتھ افروج کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر ماں کے دل میں رحم جگاؤ اور قابو کر لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ دوسرے روز میں ریحان کی والدہ کے ہمراہ افروج کے گھر پہنچ گئی۔ شام کے وقت تھا اور افروج گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اس لیے کہ بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے لیکن وہ اب مجھے گھر نہیں لاتا، اسی لیے میں ریحان کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں۔ ریحان کی والدہ نے بھی گواہی دے دی کہ یہ افروج کی بیوی ہے۔ یہ گواہی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی تھی۔ اس کے ساتھ ریحان گھر میں طوفان آ گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے۔ میں نے جمہولیت سے ایسا ڈھنگ رچایا کہ سب کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ وہ سب افروج کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رات گئی، افروج آ گیا۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تم تو نہیں لا رہے تھے نا، لہٰذا میں خود ہی آ گئی ہوں اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا تمہارا گھر کب سے ہوا ہو گیا؟ جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر افروج زور زور سے اچھلا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے، چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ بکواس کر رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ بے گھر تھی، میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، یہ مجھے ڈرا رہی ہے، فراڈ عورت ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیے بلکہ اس کو یہاں سے نکالیں۔ وہ جو بھی کہتا رہے مگر اس کے لیے اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ انتہائی شریف لوگ تھے، انہوں نے مظلوم اور سچا سمجھ کر میرا ساتھ دیا اور افروج کو ہی برا بھلا کہتے رہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا مگر کسی نے اس کی نہ مانی۔ اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو تمہارا اس سے دوبارہ نکاح کرا دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی، اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہ عورت ذات ہے، ہم اس کو بے آبرو نہیں کر سکتے۔ افروج غصے میں گھر سے چلا گیا اور 3 دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی تم سچ بول رہی ہو نا یا جھوٹ بولا ہے تم نے، مگر میں
اس کو رو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح نامے کے پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ افروج کے پاس ہے۔ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ 3 دن بعد وہ آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل خاموشی سے ہوگی۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، کل میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کو بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آ گئے۔ ہمارا نکاح ہوا، میں بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا۔ ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح پولیس کے نام پر اس نے مجھے بلیک میل کیا۔ میں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے طلاق نامے اور حق مہر نکال کر مجھے دیا، بولا کہ تمہاری نکاح کرنے کی خواہش پوری ہو گئی، اب میں تم کو کیس مجھ پر نہیں کر سکتی، فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر والوں نے اسے بہت روکا، مگر وہ بالکل بد چکا تھا، اس کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ سے میرا کوئی معلومات نہیں ہے، نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ اس بات پر خاموش ہو گئے۔ افروج نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں جیت کر بھی ہار گئی، دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی۔ وہ میرے پرانے آشنا تھے۔ جب ان کی ساری باتیں بتائی اور میری مدد پر آمادہ ہو گئے اور بولے کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس کی کاٹ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، ہم اس کو تباہ اور برباد کر دیں گے، دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا، پھر عرصے میں پاگل ہو کر مر جائے گا۔ ان جادوگروں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ساری رات عمل کی محفل سجائی گئی۔ اس محفل کے درمیان انہوں نے افروج کے ساتھ پتلے بنائے، گندگی میں ان کی لت پت کر دیا اور رات کے ہی میرے ساتھ جا کر مختلف قبروں میں دفنا دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اب اس کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ اب ربیہ سے شادی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹھوکر ادائیگی ہوگا۔ ہم نے ایسا عمل کیا ہے کہ ان باتوں کی میں بہت خوش ہوئی۔ بس نہیں کیا، بلکہ میں ان جادوگروں کی بچی کو لے کر افروج کی سالی کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے افروج بھی اپنی سالی کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں بہت ہنگامہ کیا، سب کو بتایا کہ میں افروج کی بیوی ہوں اور یہ اس لڑکی ہے، نہ تو گھر آتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ افروج کی سالی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے والدین یعنی کہ ربیہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک رہنما ہوا۔ ربیہ نے بغیر تشدد کیے افروج کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اسے برا بھلا کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے افروج کی حمایت نہیں کی، سب نے میری بات مان لی۔ افسوس ربیہ پر ہوا، وہ افروج سے ملے بغیر خلاف ہو گئی۔ میں نے سوچا سب کالے جادو کی وجہ سے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، ورنہ اس بیچارے کو کون ساتھ دیتا؟ اس کی منگیتر اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسے مجھے بھرپور کامیابی مل گئی ہے کہ میں بعد کی اس کے آفس اور ہر جگہ وہاں جاتا رہتا تھا، جا کر ایسے ہی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو ساری دنیا کی بیر ہو گئی ہے۔ لوگوں کے طنز بھرے اراکت اور میج نظروں سے تنگ آ کر اس نے آفس، گھر، ہر جگہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بالکل لاپتہ ہو گیا، شاید اس نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ سال بھر میں اس کو تلاش کرتی رہی اور بدنام ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ کہاں گیا؟ جگہ سے یوں ہی جواب ملتا، اب یہاں نہیں آتا۔
इस दौरान بدنامی سے ڈر کر اس کے گھر والے بھی کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ مسلسل دفتر جانے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لاچار مجھے آخر اس کا خیال چھوڑنا ہی پڑا۔ تاہم پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا۔ ریان اور اخلاق بھی مجھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ عورت ہونے کے ناطے ایک تسلیم تھی جو میرے ساتھ تھی، لیکن وہ بھی آخر کار مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بس مجھے اپنے پرانے ڈگری پر پھر سے اپنا آزمانا تھا۔ اب میں ہر نئے دوست کو اپنے عمل داستان سناتی، شادی کی آفر کرتی اور اس سے نکاح کر لیتی، مگر پھر طلاق لے لیتی۔ مجھے میرے اندر کی بے چینی کسی کے ساتھ زیادہ دن آباد نہ رہنے دیتی تھی اور بے چین ہو جاتی تھی۔ میں افروز کو پانا چاہتی تھی اور یہ میرا اختیار میں نہیں تھا۔ میں پیٹ کی مجبوری کی خاطر تو کر لیتی تھی، پھر نبھانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اسی دوران کسی ایک لڑکے سے مجھے پھر سے پیار ہو گیا، مگر کسی شوہر کے ساتھ 1-2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر ماہ افروز کے آفس اور ربیہ کے گھر اس سے پوچھنے جاتی تھی، مگر وہ کہتے کہ اس کے یہاں آئے ہوئے عرصے گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھا ہے۔ تب ہی ایک روز یاد آیا کہ ہندو جادوگروں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پاگل ہو کر مر جائے گا۔ شاید وہ مر گیا ہو، ورنہ کبھی تو کسی کو نظر آ جاتا۔ آج 2 سال پہلے گزر چکا ہے۔ میں صدر میں اچانک مجھے افروز نظر آ گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گئی، وہ مسجد چلا گیا۔ میں اس کے انتظار میں باہر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور وہ مال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا، جیسے جیسے روک کر آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، چہرے پر نورانی روپ تھا، گھنے داڑھی رکھ لی تھی جو اس کی سفید رنگت پر بھولی لگ رہی تھی، لیکن دکھ اس کرب اور اس کی آنکھوں سے عیا تھی۔ وہ بہت دکھی تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میں حیران تھی۔ مجھے اپنی ہمت نہیں تھی ہوئی کہ اسے روک کر بات کر لوں۔ وہ سب سے بے نیاز میرے پاس سے گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی، مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں اپنی ایک جھلک دکھا کر میں اپنی ضمیر بیدار کر گئی تھی۔ سوچنے لگی اس کا کیا حال میری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی طمع سے میری مدد کی تھی اور مجھے گندگی سے نکال کر زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا، اور مجھے بدبخت نے اس کے ساتھ کیا کیا، اپنی غرض کی خاطر نیک نامی اور اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کو تباہ برباد کر ڈالا، پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی۔ اس کا حوصلہ بھی خوب تھا کہ ہر بربادی اور ظلم برداشت کر دیا، مجھے اپنی محبت میں کسی شریک نہیں ہونے دیا۔ بہت بڑی قربانی دی تھی اس نے اپنی منگیتر کی خاطر، مگر ربیہ نے اس کو نہ سمجھا اور بغیر تردید کے ٹھکرا دیا۔ عورتیں اس کی بربادی کی ذمہ دار تھیں، ایک میں اور دوسری ربیہ۔ اگر وہی اس کا ساتھ نبھاتی تو یہ پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا تھا، مگر ربیہ کے بے رخی اور بدگمانی نے اس کے مرض کو توڑ دیا اور یہ سب کچھ چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ میں نے اس کی دنیا برباد کی، اللہ نے اس کو آخرت میں کامیابی کے راستے پر ڈال دیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کھڑی سوچتی رہی اور روتی رہی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں بہت پریشان تھی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی کیوں خستہ حال نظر آ رہی ہو؟ میں نے کہا، بازار میں چلتے چلتے چکر آ گیا تھا، طبیعت خراب ہو رہی تھی، میں تو بغیر خریداری گھر واپس آ گئی ہوں۔ آج میں بے حد غم میں تھی، اپنے کیے پر نامد تھی۔ ایک جھلک اس اجڑے ہوئے انسان کی جو دیکھ لی تھی، جس کو خود نے
اجاڑا تھا، تباہ برباد کر دیا تھا۔ ایک اچھے انسان کو میرے سفلی خیالات نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ کیا اب اس مشکل سے کیسے نکالوں گی؟ سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے افروز کیے گئے جادو کو کاٹ کر آؤں گی اور ربیہ کے پاس جا کر اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اور تمہاری اور افروز کی مجرم ہوں۔ وہ بالکل بے گناہ ہے اور بے قصور تھا، میری ہمدردی کے چکر میں وہ مارا گیا۔ گویا میں نے اس تباہ اور برباد کیا ہے اور اب جو چاہے مجھے سزا دے، مجھے قبول ہے۔ میں سکون ہو گئی اور سو گئی، مگر صبح میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک شریف زادے کو برباد کرنے کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اب تک اس کے لیے مہلت دی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے افروز کو دیکھ لوں، ہر ظلم کو باوجود صحیح سلامت ہے۔ شاید اللہ نے اس سے معافی مانگنے کا موقع دیا تھا، اسی لیے میں شدر گئی۔ اس کو دیکھا مگر سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور معافی مانگنے کا یہ آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں فالج ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے گیا، وہاں سے تصدیق ہوا کہ رات کو فالج کا حملہ ہوا ہے اور اب میں معذر ہو چکی ہوں۔ 2 سال علاج ہوا مگر کچھ فرق نہ پڑا، دوائیں سخت تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرا خون بننا بند ہو گیا اور میں جرد پڑتی جا رہی تھی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوا تو پتہ چلا کہ میرا جگر میں کینسر ہے جو آخری مرحلے میں ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ افسوس افروز کے لیے جو سوچا تھا وہ نہ کر سکی۔ شاید قدرت اب دوبارہ اس کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دن رات اپنے اللہ کے گناہوں سے معافی طلب کرتی ہوں، شاید مجھے معافی مل جائے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ شاید افروز اور ربیہ یہ کہانی پڑھ لیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے تو میرے آگے کی زندگی آسان ہو جائے۔ میرے دعا خدا کرے افروز اور ربیہ پھر سے ایک ہو جائیں اور ان کی زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہو، محبت نصیب ہو، مجھے معافی مل جائے تاکہ سکون سے مر سکوں۔ سچ ہے کہ اللہ پاک تینوں کا آمین ہو جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے لیے غلط سوچتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، مگر جو انجام میرا ہوا اللہ نے کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔